اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 15ویں نشست ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات ایک معنی جانی مستند تاریخی حقیقت ہے کہ دور جہالت میں عرب قبائل بات بے بات آپس میں لڑتے جھگڑتے اور بلا وجہ کی جنگوں میں اپنا ہی خون بہاتے، اور یہ جنگیں برسہ برس چلتی رہتی تھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مشہور مسدس مد و جزر اسلام میں عربوں کی اس بری عادت کی تصویر کشی کچھ یوں فرمائی ہے کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ ایسی فضول اور بے مقصد جنگوں کی کہانیاں سنانا اور اپنے بہادروں کے قصے بیان کرنا ان قبائل کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بعثت و اعلان نبوت سے تقریباً 20-25 سال قبل ایسی ہی ایک جنگ بنو حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان جاری ہو گئی اور مسلسل 4 برس جاری رہی۔ اس جنگ میں چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان عملی طور پر شریک تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے اور اپنے چچاؤں کو ترکش سے تیر نکال کر دے رہے تھے۔ اس لیے ہم نے اس جنگ کا یہاں تذکرہ کر دیا۔ اس جنگ کا نام حزب فجار رکھا گیا۔ اب ہم حلف الفضول، یہ ایک معاہدہ تھا، اس کے اوپر گفتگو آپ سے کریں گے۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب میں کوئی مستقل حکومت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی عدالتی نظام تھا، نہ ہی ظالموں سے باز پرس کا کوئی متعین اصول اور ضابطہ موجود تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس معاشرے کا رویہ تھا۔ ابھی سید الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 برس کی تھی کہ ایک یمنی تاجر مکہ مکرمہ میں اپنے مال تجارت کو لے کر آیا۔ یہاں کے ایک بااثر رئیس نے، جس کا نام عاص بن وائل تھا، اس نے اس یمنی تاجر سے مال تجارت خریدا اور اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ تاجر بیچارہ مکہ مکرمہ میں مسافر تھا، مکے میں اس کی کسی سے کوئی نہ جان نہ پہچان، وہ حیران و پریشان مدد کا طالب مجبوراً عاص بن وائل کے دوست قبائل سے اس کی شکایت کرنے چلا گیا کہ شاید کوئی اس کی مدد کو آئے، مگر سب نے
اسے مایوس کیا۔ عاص بن وائل کی سرزنش کرنا تو کجا، الٹا اسی کو جھڑک کر بھگا دیا۔ اس ناکامی کے بعد مسافر تاجر نے ایک آخری کوشش یہ کی کہ صبح دم جب قریش حرم کعبہ میں اپنی اپنی مجالس سجائے بیٹھے ہوتے، وہ شخص ابی قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلند آواز میں اس نے فریاد کی۔ اس کے مخاطب قریش تھے، حرم میں موجود قریش اس کی فریاد سن رہے تھے، لیکن سب سے پہلے اس بے یار و مددگار مسافر کی فریاد پر جس شخص نے لبیک کہا وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، جنہوں نے اس فریادی کی داد رسی کا اعلان کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ہم خیال قبائل مثلا بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تیم، بنی بن مرہ جمع ہوئے اور سب نے اللہ سے عہد کیا کہ وہ سب متحد اور مجتمع ہو کر ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی مدد کریں گے اور ظالم سے مظلوم کا حق اسے دلوائیں گے، اور ہم اس عہد پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گے اور معاشی معاملات میں ہم سب ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس نام کی تجویز کی وجہ یہ تھی کہ ماضی بعید میں قبیلے بنو جرہم نے بھی اس قسم کا معاہدہ کیا تھا، اور جن 3 افراد نے اس معاہدے کی بنیاد و بنا ڈالی تھی ان تینوں کا نام فضل تھا، اور چونکہ اس معاہدے کے مقاصد بھی وہی تھے جو پہلے معاہدے کے تھے، لہذا اس کو بھی حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اور یہ تمام لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس یمنی تاجر کا لوٹا ہوا مال واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجبوراً عاص کو وہ مال اس کے مالک کو واپس کرنا پڑا۔ حضرت زبیر بن عبد المطلب جن کی تحریک پر یہ معاہدہ عملی شکل اختیار کر سکا، اس مبارک کامیابی پر نہایت مسرور تھے، جس کا اظہار انہوں نے اشعار میں اس طرح کیا کہ جس کا ترجمہ ہے، یہ معاہدہ کرنے والوں نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ مکے کی زمین پر اب کوئی ظالم ٹھہر نہ سکے گا۔ یہ ایسی بات ہے جس پر ان سب نے مل کر معاہدہ کیا ہے کہ ہر پردیسی اور فقیر جو ان کے ہاں یعنی مکہ میں ہوگا، وہ ہر قسم کے جور و جفا اور ظلم و ستم سے محفوظ رہے گا۔ 20 سالہ نوعمر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور شریک تھے، اور بعثت کے بعد بھی اپنی اس شرکت پر مسرت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود تھا جب حلف الفضول طے پائی، اس کے بدلے میں اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، اور اس قسم کے معاہدے کی دعوت اگر کوئی مجھے اسلام میں بھی دے تو میں اسے قبول کروں گا۔
یہ معاہدہ مدتوں نافذ العمل رہا اور اس معاہدے کو منظم اور طاقتور بنانے میں سرور عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کو بڑا دخل رہا۔ ایک مرتبہ ایک بدو جنوبی علاقے سے حج کرنے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی نہایت حسین و جمیل خوبرو بیٹی بھی تھی۔ مکہ مکرمہ کے ایک بااثر اور دولت مند تاجر نے اسے اغوا کر لیا۔ اس بچی کا مسکین باپ پریشان و سرگرداں پھر رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ 10 قریشی قبیلوں کا مقابلہ اس کے قبیلے کے بس کی بات نہ تھی۔ جب سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے نوجوانوں کو طلب فرمایا کہ یہ جو نازیبہ حرکت ہوئی ہے اس پر ہمیں خاموش نہ رہنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے نوجوانوں نے کعبہ مشرفہ میں جمع ہو کر حلف اٹھایا کہ وہ مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم سے اس کا حق واپس مظلوم کو دلوائیں گے، اور اس حلف برداری کے وقت خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے پاس موجود تھے۔ پھر ان نوجوانوں نے سنگ اسود کو آب زمزم سے دھویا اور اس دھون کو پیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی قسم اور اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نوجوانوں کو لے کر اس ظالم تاجر کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے مکان کا گھیراؤ کر دیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ مغویہ کو عزت و آبرو کے ساتھ اس کے باپ کو واپس کر دو۔ تاجر نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ صبح ہوتے ہی وہ لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دے گا۔ تاجر کی یہ درخواست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسترد فرما دی اور مجبوراً تاجر نے اس بچی کو اس کے والد کے حوالے اسی وقت کر دیا۔ اسی طرح جب ابو جہل نے ایک پردیسی تاجر کا مال قیمت ادا کیے بغیر ہتھیا لیا اور اس کے مختصر قبیلے نے افراد کی قلت کے سبب معذرت کر لی کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو وہ دوبارہ مکہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ خود ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ اس مال کی قیمت تاجر کو ادا کرے۔ چنانچہ نہایت بے دلی کے ساتھ اس نے مال کی قیمت اس تاجر کو ادا کر دی۔ اس قسم کے واقعات کے سبب حلف الفضول کی بڑی شہرت ہوئی اور اس معاشرے میں بے آسرا اور کمزور لوگوں کو بڑی حد تک ظالموں کے ظلم سے نجات مل گئی، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب کے نتیجے میں قریشی نوجوانوں کا ایک باہمت مسلح جتھا تیار ہو گیا تھا جو اس معاہدے کے تحت کیے گئے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر وقت آمادہ و تیار نظر آتے تھے، اور وہ اس حلف کی پاسداری میں سر دھڑ کی بازی لگانے میں ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اسی لیے مکے کے لوگوں نے بڑے بڑے رئیس اور سرمایہ دار ان کے فیصلوں کے آگے اپنا سر جھکانے میں ہی عافیت جانی۔ بے شک
حلف الفضول کی ابتدا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے فرمائی، جس کا احوال اسی نشست میں بالتفصیل عرض کیا جا چکا، لیکن اس کی منفعت کو چار چاند سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور مستقل توجہ کے سبب ہونے لگی، اور اسی لیے نظریہ حلف الفضول کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بہترین منصوبے کو عملاً پوری شدت سے جاری فرمایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پولیس کی ابتدائی شکل تھی تو شاید غلط نہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران اور بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔